پیارے دوستو السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک دن دمشق میں مجلس لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ دربار کی جگہ دونوں جانب سے کھلی ہوئی تھی اور شدید گرمی کا دن تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ ایک شخص ننگے پاؤں آپ کی جانب بڑی تیز رفتار سے چل رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ سوچا اور فرمایا، آج جو اس کی حاجت ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر کسی کی کوئی حاجت نہیں ہو سکتی۔ بس اللہ کی قسم اگر یہ فقیر ہوگا تو میں اس کو مالدار کر دوں گا، اگر یہ شکوہ لایا ہوگا تو اس کی ضرور انصاف دوں گا، اگر مظلوم ہوگا تو اس کی مدد کروں گا۔ دیہاتی امیر مومنین کے سامنے آیا اور ادب سے السلام علیکم کہا اور پھر کہنا شروع کیا کہ اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اے علم و فضل والے، اے انصاف کرنے والے، زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے انصاف فراہم کیجیے۔ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور ظلم کے اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے قتل کر دیا جاتا۔ امیر المومنین نے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو دیہاتی کہنے لگا، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو انتہائی خوبصورت تھی، مجھے بہت پسند تھی، میں نے اپنے چچا سے بات کی اور اس سے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد ہم بہت زیادہ محبت اور الفت سے رہتے تھے، عیش و عشرت اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ میرے پاس کچھ بکریاں کا ریوڑ تھا، میرا گزر بسر اچھا ہو جاتا تھا، میرا دل و جان ہر وقت میری بیوی پر قربان رہتا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر سختیاں شروع ہو گئی اور میری بیوی بیمار ہو گئی اور کافی دن بیمار رہی، اس پر کافی خرچ ہو گیا۔ میں نے اپنی ساری بکریاں بیچ دی، پورے کا پورا جتنا میرے پاس مال تھا، دولت تھی، سب کی سب اپنی بیوی پر لگا دی، تو اس طرح میری بیوی بعد میں ٹھیک ہو گئی۔ جب میری بیوی بالکل تندرست ہو گئی لیکن میں انتہائی غریب ہو گیا۔ میری تنگ دستی کی خبر جب میرے سسر کو ہوئی تو وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ میں نے کئی بار مطالبہ کیا کہ مجھے میری بیوی واپس کرو، لیکن وہ نہ مانا اور مجھے میری بیوی دینے سے انکار کر دیا، مجھے دھتکار دیا، میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا۔ جب مجھ سے کچھ نہ بن سکا تو میں اپنی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ کے گورنر مروان بن حکیم کے پاس گیا اور ان کو شکایت کی کہ اس نے لڑکی کے باپ کو بلایا اور پوچھا، تو اپنے بھتیجے اور اپنی لڑکی جو کہ میاں بیوی ہیں ان کے درمیان رکاوٹ کیوں بنا رہا ہے؟ اس لڑکی کے باپ نے کہہ دیا کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے اور نہ ہی اس نے شادی کی ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ امیر مومنین سلامت رکھے آپ کو، آپ لڑکی سے پوچھ لیں، اگر لڑکی کہہ دے کہ میں اس کی بیوی نہیں تو میں اس کی بات پر راضی ہو جاؤں گا۔ گورنر نے لڑکی کو بلایا، لڑکی آئی اور گورنر کے سامنے کھڑی ہوئی تو گورنر نے اس کا حسین و جمال دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا اور اس کی نیت خراب ہو گئی اور مجھے کہا کہ تجھے کچھ مال و دولت دوں گا اور اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اس کو بھول جاؤ۔ میں نہ مانا تو وہ مجھے جھڑکنے لگا، سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ تو اس نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر سکتا ہے، میں تجھے 10,000 دینار دوں گا اور 10,000 درہم دوں گا تاکہ تو اپنی زندگی چین سے بسر کر سکے، اور اس دیہاتی سے طلاق دلوانے کی ذمہ داری میری ہے۔ تو لڑکی کے والد نے کہا، اگر ایسا کر لیتا ہے تو مجھے منظور ہے۔ گورنر نے مجھے دوبارہ کہا، لڑکی کو طلاق دے دو ورنہ قید کر دوں گا، لیکن میں نہ مانا۔ اس نے مجھے قید میں ڈلوا دیا۔ جب اگلا دن آیا تو اس نے مجھے بلایا دربار میں۔ جب میں پہنچا تو مجھ پر غضبناک شیر کی طرح دھاڑا اور کہا، اے دیہاتی، شادی کو طلاق دے دے۔ میں نے انکار کر دیا تو اس نے مجھے مارنے کا حکم دے دیا اور مار پٹائی کے بعد مجھے دوبارہ جیل میں بھجوا دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر بلایا اور کہا، شادی کو طلاق دے دو۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے خاتموں کو کہہ کر مجھے بہت زیادہ مار پیٹ کا شکار کیا اور مجھے پھر سے جیل میں ڈال دیا۔ تیسرا دن ہوا تو اس نے مجھے پھر بلایا، تلوار، چمڑا اور جلاد کو بھی بلا لیا اور کہا، اے دیہاتی، میرے رب کی بزرگی کی قسم، میرے باپ کی شرافت کی قسم، اگر تو نے طلاق نہ دی تو میں تجھ کو زندہ جلا دوں گا یا تیری گردن اور تیرا جسم الگ الگ کر دوں گا۔ پھر جا کر میں نے قتل کے خوف سے طلاق سنت کے مطابق طلاق دے دی۔ اس نے پھر مجھے جیل میں بھجوا دیا اور جب عدت پوری ہو گئی تو شادی کر لی اور اس کے ساتھ ایک رات بسر کرنے کے بعد مجھے آزاد کر دیا، اور اب میں وہاں سے آپ کے پاس فریاد لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے آپ سے عدل و انصاف کی امید ہے، مجھ پر رحم فرمائیے۔ اللہ کی قسم مجھے غموں نے بالکل توڑ دیا ہے، رنج و غم اور فکر کی وجہ سے میں پگھل چکا ہوں۔ میری شادی کی محبت میں عقل خود بیٹھا ہوں، میں شادی کی محبت میں اپنی عقل کھو بیٹھا ہوں۔ پھر وہ دیہاتی زاروں کی طرح رونے لگا
اور زمین پر گر پڑا۔ حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا قلم دوات لائی جائے۔ پھر آپ نے گورنر کو خط لکھا، تم اپنی رائے کے ساتھ انصاف کرنے کی بجائے ان پر ظلم کر رہے ہو۔ جب کسی کو زمین کے ساتھ ٹکڑے پر حکمرانی دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی منمانی کریں۔ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنے نفس کی لذتوں سے پاک رکھے۔ میرے پاس ایک دیہاتی نوجوان آیا ہے جس نے میرے روبرو تمہاری شکایت کی ہے۔ اگر میں نے اسے انصاف فراہم نہ کیا تو میں بروز قیامت اللہ کے دربار میں گناہ گار ٹھہرایا جاؤں گا۔ لہٰذا میرا حکم ہے کہ سعدی کو فوراً طلاق دے دی جائے۔ 2 قاصدوں کے ساتھ روانہ کر دیا، کیونکہ تم نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر تو میرے حکم کے خلاف گیا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرندوں کو کھلا دوں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھنے کے بعد فرمایا کہ ڈاک کے 2 آدمی کیفیت اور نصر بن زبان کو لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہا یہ خط مروان بن حکیم کو دینا۔ یہ دونوں خط لے کر اس کے پاس پہنچے اور سلام کیا۔ خط مروان کو دے دیا۔ مروان نے ان کو پڑھا اور پھر پڑھا اور سعدی کے پاس روتا ہوا چلا گیا۔ جب سعدی نے دیکھا تو پوچھا اے سردار کیا ہوا؟ اس نے کہا امیر المومنین خط آیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تجھ کو طلاق دے کر واپس امیر کے پاس بھیج دوں۔ میری تمنا تھی کہ میں تیرے ساتھ 2 سال گزارتا، اس کے بعد چاہے مجھے قتل کر دیا جاتا۔ آخرکار پھر اس نے سعدی کو طلاق دے دی اور خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ بے شک میں آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ مجھے سعدی پسند آئی تو میں نے اس سے شادی کی، نہ کہ زناکاری کی۔ تو پھر آپ نے مجھے زانی کیوں کہا؟ معذرت سے کہتا ہوں کہ اگر آپ بھی سعدی کو دیکھ لیں گے تو اس سے محبت کر بیٹھیں گے۔ اگر خلیفہ کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کو طلاق نہ دیتا، یہاں تک کہ میں قبر میں چلا جاتا۔ سعدی پر سلام ہو جو اس نوجوان کو رنج و غم میں مبتلا کر کے جا رہی ہے۔ مروان نے یہ خط قاصدوں کو دے دیا اور سعدی کو حکم کے مطابق ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ جب یہ مختصر قافلہ امیر المومنین کے پاس پہنچا تو انہوں نے خط کھولا اور اس کو پڑھا کہ لڑکی کو بلوایا تو دیکھا نرم و نازک لڑکی ہے، اس کو دیکھنے والے کی عقل و ہوش اڑ جاتے ہیں۔ امیر معاویہ کو تعجب ہوا اور اپنے ہم نشینوں کو فرمایا واللہ یہ لڑکی کامل تخلیق والی ہے۔ دیہاتی کو بلوایا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس دیہاتی کا امتحان محبت لیتے ہوئے فرمایا کیا تو اس کے بغیر صبر کر سکتا ہے؟ اس کے بدلے میں تجھ کو 3 کنواری لڑکیاں دوں گا اور ہر لڑکی کے ساتھ 60,000 درہم، ہر لڑکی کے ساتھ 10 جوڑے ریشم کر دوں گا۔ جو مسلمانوں کے لیے وظائف ہیں وہ تیرے لیے مقرر کر دوں گا، دوسرے عتبے اور بخشش بھی دوں گا۔ جب امیر المومنین نے اپنی بات مکمل کر لی تو دیہاتی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ امیر المومنین کو لگا شاید مر گیا ہے۔ جب افاقہ ہوا تو امیر المومنین نے پوچھا اے دیہاتی کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا اے امیر المومنین آپ کے عدل کے صدقے مروان کے ظلم سے پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے مال کی ضرورت نہ ہے، مجھے میری سعدی لوٹا دیجیے۔ مجھے صبح و شام اس کی فکر رہتی ہے، میرے دل میں اس کی محبت کی آگ جل رہی ہے۔ اللہ کی قسم میں اس کی محبت بھول نہیں سکتا یہاں تک کہ میں قبر میں غائب ہو جاؤں، جبکہ دل اس کے غم و فکر میں مبتلا ہے۔ اگر آپ اس کو آزاد کر دیں گے تو آپ کا شکریہ، اگر آپ پوری خلافت کا مال و متاع بھی مجھے دے دیں تب بھی میں سعدی کے بغیر راضی نہیں ہوں گا۔ امیر المومنین نے فرمایا اے دیہاتی تو ہمارے سامنے اقرار کر چکا ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ عدت پوری کرنے کے بعد تجھ سے جدا بھی ہو چکی ہے اور اس کی مروان سے طلاق بھی ہو چکی ہے، لیکن ہم اس لڑکی کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جس کے پاس چاہے چلی جائے۔ دیہاتی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لڑکی ہم میں سے کون تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ امیر المومنین اپنی عزت و شرف اور محل کے ساتھ، یا پھر مروان ظلم و غضب کے ساتھ، یا یہ دیہاتی اپنی بھوک اور تڑپ کے ساتھ؟ تو اس لڑکی نے اپنے چچا زاد کی طرف اشارہ کیا، کہا میرے نزدیک سب سے زیادہ باعزت یہ دیہاتی ہے اور یہی مجھے محبوب ہے۔ اللہ کی قسم غربت و تنگ دستی کے باوجود میں اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت عمدہ زندگی بسر کی ہوئی ہے تو اب بھی تنگ دستی میں صبر کروں گی اور سختی اور نرمی بھی برداشت کروں گی اور عافیت و مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گی، اور جو اللہ نے اس کے ساتھ میری قسمت میں لکھا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اس کی کامل عقل و حسن کی وجہ سے آپ امیر المومنین اور آپ کے ہم نشین بہت متاثر ہوئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے 10,000 درہم دینے کا حکم فرمایا اور پھر لڑکی اس دیہاتی کے ساتھ چلی گئی۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دو۔ السلام علیکم۔